ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں SSC فیز 13 کا امتحان کچھ ٹیکنیکی وجوہات کی بنیاد پر رد ہو گئی تھی۔ اس تعلق سے لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے آج مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ SSC فیز 13 کے امتحان میں سامنے آ رہی خامیاں صرف لاپرواہی نہیں بلکہ مودی حکومت کے ناکام اور سڑے ہوئے سسٹم کا آئینہ ہے۔ بہار کے ضلع گیا سے ایک انسانیت سوز واقعہ سامنے آیا ہے جس نے ریاست بھر میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ ہوم گارڈ کی بھرتی کے لیے دوڑ میں شریک ایک نوجوان خاتون امیدوار کے ساتھ چلتی ایمبولینس میں زیادتی کی گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایمبولینس ڈرائیور اور ٹیکنیشین کو گرفتار کیا ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کے روز بودھ گیا کے BMP 3 پریڈ گراؤنڈ پر اس وقت پیش آیا جب ریاست میں ہوم گارڈز کی بھرتی کے لیے جسمانی ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ دوڑ کے دوران ایک نوجوان خاتون امیدوار اچانک بے ہوش ہو گئی۔ موقع پر موجود عملے نے ایمبولینس کو فوری طور پر بلایا تاکہ اسے اسپتال پہنچایا جا سکے۔ متاثرہ لڑکی کو ایک ایمبولینس میں ڈرائیور ونئے کمار اور ٹیکنیشین اجیت کمار کے ساتھ اسپتال لے جایا گیا۔ تاہم اسپتال پہنچنے کے بعد جب لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ اسپتال لے جاتے وقت چلتی ایمبولینس میں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ڈاکٹروں نے فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 گھنٹوں کے اندر دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تلنگانہ میں ریاستی حکومت SC اور ST طبقات کے سرمایہ کاروں کو کارپوریٹ شعبے میں آگے بڑھانے کے لیے کئی منصوبے چلا رہی ہے۔ تلنگانہ کی اسی پیش قدمی پر کانگریس لیڈر ادت راج کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح تلنگانہ حکومت SC اور ST طبقات کے لیے منصوبے چلا رہی ہے، راہل گاندھی اور OBC کے لیے اس طرح کا منصوبہ پورے ملک میں چلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر OBC راہل گاندھی کے نظریات کو سمجھیں گے تو وہ ملک کے دوسرے امبیڈکر ثابت ہوں گے۔ ادھر ریلوے نے ٹکٹوں کی فرضی بکنگ اور خودکار نظام کے غلط استعمال پر شکنجہ کستے ہوئے IRCTC کے 2.5 کروڑ سے زائد صارفین کے کھاتوں کو غیر فعال کر دیا ہے۔ یہ قدم مشتبہ بکنگ پیٹرن، فرضی اکاؤنٹس اور غیر مجاز سافٹ ویئر کے ذریعے ٹکٹ بکنگ کرنے والے صارفین کے خلاف بڑے پیمانے پر کی گئی ڈیجیٹل کارروائی کا حصہ ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق اس مہم کا مقصد عام مسافروں کو پریشانی سے بچانا اور سسٹم کو شفاف بنانا ہے۔ بہار میں 2 ماہ بعد اسمبلی انتخاب ہونے والا ہے۔ اس سے قبل یہاں کی سیاست میں خوب ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں۔ اس درمیان لوک جن شکتی پارٹی کے سربراہ اور مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے لگاتار ہو رہے جرائم کے واقعات پر حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں ایسی حکومت کی حمایت کر رہا ہوں جہاں جرائم بے قابو ہو چکے ہیں۔ بہار میں اسمبلی انتخابات سے پہلے وزیر اعلیٰ نتیش کمار لگاتار نئے اعلان کر رہے ہیں۔ اس درمیان انہوں نے اب بہار کے صحافیوں کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا ایکس پر اپنے ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ اب صحافیوں کو پینشن کے طور پر 6,000 روپے کی جگہ 15,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے انتقال کے بعد اہل خانہ کو ملنے والی پینشن کی رقم میں بھی اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امراوتی ہندوستان کی چیف جسٹس BR گوئی نے جمعہ کو مہاراشٹر کے امراوتی ضلع میں واقع اپنے آبائی گاؤں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اپنے بچپن کی یادیں تازہ کی، اپنے پرانے گھر کا معائنہ کیا۔ گاؤں پہنچنے پر چیف جسٹس کا والہانہ استقبال کیا گیا، جس کے دوران انہوں نے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس بدیشی کے بعد کوئی بھی سرکاری عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ کانگریس نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر شدید الزام عائد کیا ہے کہ اس کی حکومت میں خواتین کے خلاف جرائم کرنے والوں کو نہ صرف تحفظ دیا جاتا ہے بلکہ انہیں اہم سرکاری عہدوں پر بھی فائز کیا جا رہا ہے۔ پارٹی کی قومی ترجمان مہیما سنگھ نے جمعہ کے روز دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ BJP حکومت میں جرائم پیشہ افراد کو قانون سے زیادہ سیاست کی پناہ مل رہی ہے۔
اور خواتین کے خلاف سنگین جرائم کرنے والے افراد کو سزا کے بجائے انعام مل رہا ہے۔ ممبئی پولیس کنٹرول روم کو ایک کے بعد دیگر 3 الگ الگ نمبروں سے آئے دھمکی بھرے فون سے ہنگامہ مچ گیا۔ فون کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بم رکھا ہے اور کچھ ہی دیر میں زوردار دھماکہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ایئرپورٹ میں موجود سیکورٹی اہلکار مستعد ہو گئے، پورے احاطے میں تلاشی مہم شروع کی۔ اس تلاشی میں کچھ بھی مشتبہ ملنے کی اطلاعات نہیں ملی۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کو لے کر ملک بھر میں ہنگامہ مچا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن مسلسل اس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ اس دوران تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے بھی اس معاملے پر اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کی سخت تنقید کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو نظام میں سدھار نہیں بلکہ نتیجوں میں انجینئرنگ کرنے کی خطرناک کوشش قرار دیا ہے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے آج ایک بار پھر تلنگانہ میں ہوئے ذات پر مبنی سروے کی دل کھول کر تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ میں بے حد فخر محسوس کرتا ہوں جب میں کانگریس حکومت کی طرف سے ذات پر مبنی سماجی و اقتصادی سروے کے لیے کی جانے والی شاندار کوششوں کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ ان کی سنجیدہ شمولیتی اور مشاورتی عمل سے وابستگی نے ایک نیا معیار قائم کیا ہے، ایسا معیار جو آئندہ ملک گیر مردم شماری کا عمل انجام دینے کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا۔ حیدرآباد کے معروف علاقے بنجارہ ہلز میں واقع ایم ایل اے کالونی روڈ نمبر 12 پر قائم قدیم ہندو مندر کو مبینہ طور پر سرکاری زمین قرار دے کر مقامی تحصیلدار شیخ پیٹ اور ان کی ٹیم نے گزشتہ دنوں میں مسمار کر دیا۔ مندر کے دروازے کو تالا لگا۔ اس کارروائی کے بعد علاقے میں سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ جمعرات کو بی جے پی لیڈر مادھوی لتا نے مذکورہ مقام پر دھرنا دیتے ہوئے مندر کی دوبارہ تعمیر کرنے کا اعادہ کیا تھا۔ سندھ کے ضلع گھوٹکی کے علاقے باگوا میں مشہور پاکستانی ٹک ٹاکر سمیرا راجپوت اپنی رہائش گاہ پر پراسرار حالت میں مردہ پائی گئی۔ مرحومہ کی 15 سالہ بیٹی نے الزام عائد کیا کہ ان کی والدہ کو زہر دے کر قتل کیا گیا کیونکہ وہ کچھ افراد کی جانب سے زبردستی شادی کے دباؤ کا سامنا کر رہی تھی۔ جیو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق بیٹی کا ماننا ہے کہ ان کی والدہ کو زہریلی گولیاں دیں جس کے نتیجے ان کی موت ہوئی۔ گھوٹکی کے ضلع پولیس افسر انور شیخ نے بھی اس بیان کی تصدیق کرتے ہوئے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ 2 افراد کو حراست میں لیا گیا، تاحال کوئی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں کیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر ان دنوں کشیدگی صورتحال ہے۔ دونوں ممالک نے سرحد کے آس پاس کے علاقوں میں اپنی فوجیں تعینات کر دی ہیں۔ در اثنا جمعہ یعنی 25 جولائی کو دونوں ممالک کے درمیان شدید گولہ باری ہوئی، جس کے پیش نظر تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کی سرحد سے ملحقہ 8 اضلاع میں مارشل لاء کا اعلان کر دیا ہے۔ خواب اسرائیل ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی جانب سے غزہ کی پٹی پر جاری مسلسل اور بے رحمانہ جارحیت نے مزید فلسطینیوں کی جانیں لے لی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض اسرائیلی افواج کی درندگی کے نتیجے میں 57 معصوم فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 3 افراد کی لاشیں ملبے تلے سے نکالی گئیں۔ اس کے علاوہ 512 افراد زخمی ہوئے جنہیں غزہ کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹریس نے غزہ کی المناک صورتحال کو محض انسانی بحران نہیں بلکہ ایک اخلاقی بحران قرار دیتے ہوئے کہا کہ بحران پوری دنیا کی ضمیر کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف زبانی کلمات بھوکے بچوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے۔ بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کے صدر میریانا سبولیارش نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے دنیا کے پاس کوئی اخلاقی یا قانونی جواز باقی نہیں بچا۔ واضح الفاظ میں کہا کہ انسانی مصیبتوں کی شدت، بنیادی انسانی وقار کی پامالی نے تمام تسلیم شدہ قانون اور اخلاقی حدیں عبور کر لی ہیں۔ ایران کے مغربی صوبے کردستان میں علماء کی ایک بڑی جماعت نے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں قابض اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ اس فتوے میں امت مسلمہ سے اپیل کی گئی ہے کہ فلسطین کی سرحدوں کی جانب زبردستی عوامی مارچ کے ذریعے اس ظالمانہ محاصرے کو توڑنے کے لیے نکل پڑیں۔ غزہ میں مزاحمتی سیکورٹی کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ قابض اسرائیلی قیدیوں کی نگرانی پر مامور تمام یونٹس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزاحمتی قوتوں نے خصوصی حساس پروٹوکول فوری تصفیے کو بھی فعال کر دیا، تاہم سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اس پروٹوکول کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ امریکہ کے بااثر ایوان کانگریس کی متعدد اراکین نے جمعہ کی شب جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں کہا کہ غزہ کی موجودہ انسانی صورتحال نہایت افسوسناک، لرزہ خیز اور کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،
اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات